بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 23 شعبان المعظم بمطابق 18 اپریل 2020 بروز ہفتہ۔ الحمدللہ فکر رضا کی جانب سے یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ ہمارے اس درس کا عنوان ہے عقائد۔ اللہ رب العزت ہر پوشیدہ چیز کا جاننے والا ہے اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ رب العزت کا علم ذاتی ہے، اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی شخص علم ذاتی کو کسی اور کے لیے ثابت کرے تو ایسا کرنے والا شخص کافر ہے، یا پھر کوئی علم ذاتی کو کسی اور کے لیے بھی مانے تو ایسا کرنے والا شخص بھی کافر ہے۔ علم ذاتی کا معنی یہ ہے کہ بغیر خدا کے دیے ہوئے اس شخص کو خود سے حاصل ہو۔ اللہ رب العزت تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، فلاں چیز کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ اس چیز کا انکار کرے تو ایسا کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تمام کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے نہیں، ہمیں روزی دینے والا اللہ نہیں ہے بلکہ ہمیں روزی دینے والے فرشتے ہیں، دیکھیے اصلاً روزی دینے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن فرشتے فقط ذریعہ ہیں۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو روزی ملتی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ملتی ہے، لیکن دینے والی ذات وہ رب قدیر کی ہے۔ اب اس کے برعکس کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ روزی دینے والے فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے برائی کو بھی پیدا فرمایا ہے اور اچھائی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ رب قدیر نے فقط اچھائی کو پیدا فرمایا، برائی کو پیدا نہیں فرمایا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر اس انکار کی بنا پر یہ انکار کرنا، یہ جو ہے یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ خیر کا بھی مالک ہے اور شر کا بھی مالک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا، اگر کوئی شخص اچھائی کرنے والا تھا تو اس کی ذمہ اچھائی لکھ دی مولا نے، اور کوئی برائی کرنے والا تھا تو اس کے ذمہ برائی لکھ دی مولا تعالیٰ نے۔ کسی کو مگر رب قدیر نے برائی کرنے پر یا اچھائی کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ وہ جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم ازلی سے جانا اور ویسا ہی اس کے ذمہ لکھ دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں برائی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ذمہ رب قدیر نے برائی لکھی ہے، نہیں، ایسا کہنے والا خطا پر ہے، اور کیونکہ بھئی تم برائی کرنے والے تھے تبھی رب نے تمہارے ذمہ برائی لگی۔ اب وہ اپنے اس فعل کی بنا پہ رب کے اوپر جو ہے تہمتیں لگائے، مثلا اسے ظالم کہے، یا یہ کہے کہ وہ اگر میرے ذمہ برائی نہ لکھتا تو میں اچھائی کرتا، اس پر جو ہے طرح طرح کی تہمتیں لگائے، ظالم کہے، یا غلط الفاظ جو رب کی شان نہیں ہے استعمال کرے، تو ایسا کرنے والا شخص بھی کافر ہو، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ وہ رب تہمت لگا رہا ہے، رب کو ظالم کہہ رہا ہے، اور رب تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ کے لیے عیب ماننا یہ کفر ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، جو جیسا کرنے والا تھا مولا نے اپنے علم ازلی سے جانا اور اس کے ذمہ ویسا ہی لکھ دیا۔ مولا ہمارے عقائد میں پختگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ طالب دعا محمد گلفام رضا برکاتی۔